ایک صاحب سفر میں تھے کہ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک آبادی میں داخل ہوئے اور نماز کے لیے مسجد کا پتہ کیا تو ایک شخص نے مسجد کا پتہ بتایا اور مسجد پہنچ گئے۔ جب نماز کے لیے مسجد میں جانے لگے تو خیال آیا کہ اپنی سواری یعنی گھوڑا کس کے حوالے کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری غیر موجودگی میں کوئی میری سواری اور اس پر لگی بیش قیمتی زین جو کہ گھوڑے کی کمر پر باندھتے ہیں چوری کر لے۔ ابھی وہ اس کشمکش میں تھے کہ ان کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لڑکے کو اشارہ کر کے بلایا اور کہا، بیٹا میں مسافر ہوں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، کیا میرے نماز ادا کرنے تک تم میرے سامان اور سواری کی حفاظت کر سکتے ہو؟ لڑکے نے کہا، کیوں نہیں، آپ بے فکر ہو کر نماز کے لیے جائیے، میں آپ کے سامان کے پاس کھڑا ہوں۔ وہ صاحب بہت خوش ہوئے اور نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے۔ جب نماز پڑھ کر باہر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نہ صرف وہ لڑکا غائب تھا بلکہ گھوڑے کی زین بھی غائب تھی۔ خیر، صبر کر کے بازار کا رخ کیا کہ نئی زین خرید لوں۔ ایک دکان پر رکے تو دیکھا کہ ان کی وہی زین اس دکاندار کی دکان پر لٹکی ہوئی ہے۔ انہوں نے دکاندار سے کہا، یہ زین تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے جواب دیا کہ ابھی ایک لڑکا 2 درہم میں بیچ کر گیا ہے۔ ان صاحب نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور بولے، ارے اللہ کے بندے، تھوڑا صبر کر لیتا تو یہ 2 درہم حرام نہ ہوتے۔ دکاندار نے پوچھا، کیا ہوا بھائی؟ تو بتایا کہ میں نے نماز میں ہی سوچ لیا تھا کہ نماز پڑھ کر اس لڑکے کو 2 درہم دے دوں گا، مگر افسوس جلد بازی کی وجہ سے اس نے اپنی کمائی حرام کر لی۔ اگر صبر کر لیتا تو یہی 2 درہم اسے ملتے، مگر جائز طریقے سے ملتے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو رزق اتنا ہی ملتا ہے جو اللہ نے نصیب میں لکھ دیا، حرام یا حلال طریقے سے حاصل کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ اس لڑکے کے مقدر میں 2 درہم لکھ دیے گئے تھے جو اسے ہر حال میں ملنے تھے۔ اگر وہ صبر کر لیتا تو وہ اسے حلال طریقے سے حاصل کر سکتا تھا، مگر اس نے صبر کا دامن چھوڑ کر چوری کر کے اپنے مقدر میں لکھے جو اسے ہر حال میں ملنے تھے، 2 درہم حرام طریقے سے کمائے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں صبر کے ساتھ کام لیتے ہوئے رزق حلال کی جستجو میں رہنا چاہیے۔